السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آغاز اسلام کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام مسلمانوں نے بے انتہا تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بے انتہا پہاڑ توڑے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آغاز اسلام کے تمام تر حالات و واقعات بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ پر ایمان لے آئے۔ پہلے دوستو، ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ پہلے دوستو، ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات نمایاں انجام دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جن میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبد الاسد بن حلال، حضرت عثمان بن مقتون، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، اور اس کے علاوہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ پیارے دوستو، ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی پر جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ پیارے دوستو، اس 3 سال کے عرصہ میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ تھا۔ قریش ابتدا میں اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کا تمسخر اور زبانی طور پر اظہار ثانی کرتے تھے۔ بحیثیت مجموعی قوم کی قوم در پہ استحصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس کی طرف کو آ نکلے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی و درشتی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ پیارے دوستو، یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ تو اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ پیارے دوستو، اب ان 3 سالوں کے بعد حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہوتے رہے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لے آؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے آئے۔ ابو لہب کے وہاں سے اٹھتے ہی سورہ لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ پیارے دوستو، 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بے ہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف لے کر نہیں آیا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور اور سب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسی زمانہ سے آپ پر اور آپ کی کمزور قلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ آپ مجلسوں میں، میلوں میں، بازاروں میں اور نشست گاہوں میں اور لوگوں کے گھر میں جا جا کر توحید کی خوبی سمجھاتے اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرماتے۔ آپ لوگوں کو زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری اور ڈاکہ زنی جیسے اعمال کرنے سے روکتے۔ پیارے دوستو، قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے مذاہب اور طریقے عمل کی مذمت سننا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کے امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا۔ یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت پرستی بجا لاتے تھے۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا، جس کا نتیجہ ان لوگوں کی عزت و عظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بوجھ اپنی گردن پر رکھیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے،
اس لیے وہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلہ کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس اعلانیہ تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قریش مخالفت پر مستعد اور درپے استحصال ہو گئے۔ کفر و اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور و شور سے شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درسگاہ کے طور پر استعمال فرمانا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والا شخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے۔ 3 سال یعنی نبوت کے 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ اور اسلامی درس الصدر یہی دار ارقم رہا۔ اس 3 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دار ارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی اور دار ارقم سے باہر نکل آئے۔ قریش نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا استحصال ضروری سمجھا تو اظہار ثانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔ پیارے دوستو، ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلہ کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئیں۔ جو لوگ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کے رشتہ داروں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ دار کو سزا و اعزاء دے کر مرتد بنائیں۔ مسلمانوں کا تمسخر اڑانے اور ان کا برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرت نہ رہے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو قسم قسم کی تکلیفیں دینی شروع کی۔ گرم ریت پر لٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا کرتے، مشقیں باندھ کر کوڑوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے سپرد کیا جاتا۔ وہ شہر مکہ کے گلی کوچوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے پھرتے اور مارتے پیٹتے۔ ان تمام اظہار ثانیوں کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے اور احد کا نعرہ لگاتے جاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل ان کو عذاب پہنچاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کر دیا۔ غرض بہت سے غلام اور لونڈیاں ایسی تھیں جن کو ایسی سخت و شدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگدل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو امیہ کے ایک امیر آدمی تھے۔ مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارا اور قسم قسم کی جسمانی ایذائیں پہنچائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور اسلام پر جمے رہے۔ پیارے دوستو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چچا چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے سن کر اس قدر مارا کہ مارتے مارتے بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مار دیتے، مگر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو یہ کہہ کر روکا کہ اس شخص کا قبیلہ بنو غفار ہے جو کہ تمہارے تجارتی قافلوں کے راستے میں آباد ہے، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ تب جا کر اہل قریش نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ پہلے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ حضرت خباب بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔
پیارے دوستو، ایک مرتبہ خوب دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان انگاروں پر چت لٹا دیا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ اتنی سخت سزائیں دینے کے باوجود بھی اہل قریش حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے نہ ہٹا سکے۔ پیارے دوستو، اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گائے یا اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ پیارے دوستو، کفار مکہ کی اتنی سخت اذیتیں دینے کے باوجود بھی کوئی بھی مسلمان مرتد نہ ہوا اور سب کے سب مسلمان دین اسلام پر ڈٹے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے رہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کیا اور اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود بھی دین اسلام پر ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور آج اگر ہم مسلمان ہیں تو انہی کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا۔ پیارے دوستو، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جو دین اسلام اتنی کوششوں اور محنتوں کے بعد آج اگر ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔